ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ ایسا کام کر لیں کہ ان کو موٹیویشن کی اس طرح کی ضرورت نہ پڑے جو ہمارے لوگوں کو پڑتی ہے۔ ایموشنز ہیں لیکن ہاؤ ٹو مینیج یور ایموشنز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز۔ ہمارے لوگوں کے پاس نالج تو بہت ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ وزڈم نہیں ہے۔ معلومات اکٹھی کرنے کا ایک جنون ہے، یہ بھی سیکھ لوں، یہاں سے بھی لوگوں سے پتہ چل جائے، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ ہر انسان کو انفلوئنس کرنے کا، ہر انسان سے کام کروانے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ سم ٹائم سی اوز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو نرچر کیسے کرنا۔ اللہ نے ہمیں ایسا کیوں کر دیا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ نا ایک عجیب سی نا لذت بن گئی ہے لوگوں کی کہ اپنے مسائل کو ایسے ڈسکس کر کے نا انہیں مزہ آتا ہے۔ مائیں پریشان ہیں سب سے پہلے، فادر تو بہت ہی پریشان ہے کیونکہ ان کو بہت سی چیزوں، ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے۔ آج کا جو سیشن تھا وہ اصل مقصد تو یہی تھا کہ جتنے بھی سی اوز ہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بہت سے لوگوں کو آگے ڈیل کر رہے ہیں۔ آج ایک ایسی ریسرچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ کہ جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پریکٹیکلی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آج آپ سب اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بہت اچھے انداز میں جان پائیں گے کہ بہت شارٹ سا ایک طریقہ ہے، خاص طور پہ وہ تمام سی اوز جن کا پیپل سمارٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ قاسم بھائی نے بہت زیادہ تعریف کی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہ کر رہے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لیتے۔ میں کبھی کبھی اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں نا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں یا ہم میں سے کوئی اور کام کر رہا ہے، اگر یہ سوچ ہمارے ذہن میں آ بھی جائے تو شاید ہم سے یہ کام لے کر کسی اور کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک پلس پوائنٹ جو میں اپنے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک اگر تعریف ہے نا تو وہ یہ بنتی ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے کام کیا، ہم نے اپنی جنریشن کے لیے کام کیا کہ یہ جو ہم بڑوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ کوئی بندہ جو ایک خاص عمر گزار چکا ہے اور اس میں اس کو موٹیویشن مل جائے، تو ہم کیوں نہ پہلے کام کرنا شروع کر دیں کہ ہم اپنے بچوں پہ ایسا کام کر لیں کہ ان کو موٹیویشن کی اس طرح کی ضرورت نہ پڑے جو ہمارے لوگوں کو پڑتی ہے۔ تو آج میں نے آپ سے ایک بہت اہم، میں نے صرف آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، ساری کی ساری ایک سٹوری ٹیلنگ ہے اور وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے جس کا نام ہے تھامس۔ اور شروع میں ہم تھوڑا سا سیٹلڈ ہو جائیں گے 5 منٹ میں، اس کے بعد بس جتنے سی اوز ہیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے سیشن کے بعد آپ لوگوں کو سمجھنا، ابھی جیسے قاسم بھائی نے کہا کہ ہم ہرٹ ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے، لیکن یہی تو بات ہے، ایموشنز ہیں لیکن ہاؤ ٹو مینیج یور ایموشنز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز۔ آج ہم نے اس چیز کو، غصہ آتا ہے سب کو، بالکل نیچرل ہے، ٹھیک ہے، اداسی آتی ہے سب کو، بالکل نیچرل ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ ان چیزوں میں ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں۔ تو آج کوئی لیکچر نہیں ہے، میں نے 7 سوال رکھے ہیں، صرف 7 کوسچنز۔ آپ ان 7 سوالوں سے گزریں گے تو کم از کم آج آپ اس کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنے بارے میں، وہ جو خود شناسی کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کو سیلف اویئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈفرینٹ ٹریننگز کی، ہم ایچ آر میں بھی اب ٹریننگز کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹریننگز، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ ڈریم رہا کہ ہم بچوں کے اوپر کام کریں، ہم پیرنٹس کے اوپر کام کریں۔ اس کتاب میں بھی، کیونکہ کتاب تو ظاہر ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کی لانچنگ سیرمنی ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے پرابلمز جو ماں باپ کو ہیں، خاص طور پہ ماؤں کو، یہ جینیٹکس سے بھی آگے شفٹ ہو رہا ہے۔ اس چیز کو آج آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ بہت سے ایسے مسائل، جیسے بھی انہوں نے بات کہی بھی کہ پیرنٹ سے بھی بہت سی چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں۔ میں جتنے بھی والدین سے ملا ہوں پیرنٹ سیشنز کے اندر، تو اس میں یہی محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں ماں ڈپریس ہے، اور وہ ماں کا جو ڈپریشن ہے وہ کس کی طرف شفٹ ہو رہا ہے؟ بچوں کی طرف۔ کبھی کبھی آپ کو موقع بھی نہیں ملتا اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے بات کرنے کا کہ آپ کس طرح کا کام کس انداز میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شکایت اکثر لوگوں کو رہتی بھی ہے کہ ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن ہم تو پہلے گھر سے سٹارٹ کریں گے نا، کہ کہاں پر جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن یہ شکایتیں ہمیں ختم کر دینی چاہیے۔ بیسیکلی ہم سب اچھے لوگ ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بک لانچ ہوئی ہے، سراؤنڈیڈ بائی
ایڈیٹس، سراؤنڈیڈ بائی ایڈیٹس. میرے بیگ میں بھی ہے وہ کتاب، میں آج کل اسی کو اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، اور آج کا جو سیشن ہے وہ اسی کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کتاب کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب بہت بہترین ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو کیا نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. اور آج ہم خود شناسی پر ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو میں آج کے سیشن میں، کیونکہ یہاں پر بہت سے اسکول پرنسپلز بھی موجود ہیں، کمپنیز کے سی اوز بھی ہیں، اور ہماری پیپل اسکل اتنی اچھی نہیں ہے، ہم لوگوں کو پراپرلی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پچھلے 5 سال میں 25,000 ٹیسٹ کنڈکٹ کر کے اس بات کو یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو سب سے مین ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کو پراپرلی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آسان سے 7 سوال رکھے ہیں، اس کے بعد بس ایک کہانی، اور اس کے بعد ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن آج کے سیشن کے بعد انشاءاللہ وہ تمام لوگ جو اپنی اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو اسکول میں پرنسپلز ہیں اور وہ ٹیچرز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ تمام ٹیچرز جو آگے کس کو ڈیل کر رہی ہیں، بچوں کو، یہ انٹیگریشن ہے. یعنی کہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اٹیچڈ ہیں. تو آج کا جو سیشن ہے وہ پیرنٹس کے لیے بھی، سی اوز کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بلکہ میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ سیشن آج آپ مجھ سے لے جانا، یہ پریزنٹیشن آپ مجھ سے لے جانا، یہ میری نہیں ہے، اب میں نے تو اس کو بنا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو دینے کی چیز ہے کہ آگے آپ میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس میں کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں. تو سراؤنڈیڈ بائی ایڈیٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ویسے کتنی آبادی ہے، اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہو چکی ہے، اسے جنرل نالج کوئسچن. اوکے، 7 سے 8 ارب کے درمیان لوگ ہیں. لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان 7 سے 8 ارب لوگوں میں 4 ہی قبیلے ہیں. قبیلے 4 ہی ہیں، آپ کسی ایک قبیلے کا حصہ ہے. ویسے کچھ لوگوں نے 16 بھی کہا، مجھے اس سے تھوڑا اعتراض ہے. میں اس تھیوری سے ذرا اس لیے نہیں اتنا زیادہ انسپائر، کیونکہ پاکستان کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں وہ اتنا زیادہ فٹ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں. تو کم از کم ہم آسان چیز سے شروع کریں. کرنل صاحب یہاں موجود ہیں جنہوں نے ہیومن بیہیویئرس کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں جب ہماری ملاقات ہوئی، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اس کمیونٹی کو سرو کیا ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملتا ہے، ایسے بہت سے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکیں. تو اس وقت جتنے پیرنٹس ہیں نا، والدین، تو پلیز آج آپ اس چیز کو سمجھ کے جائیں گے. صرف 7 سوالوں کے بعد نا آج آپ اپنی پرسنالٹی تو جان کے جائیں گے یہاں سے، لیکن اس کے بعد، جاننے کے بعد اگلا کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو بہت ڈومیننٹ ہیں، ان کو مزہ آتا ہے لوگوں کو کیا کر کے، قابو کر کے، کنٹرول کر کے. یہ ان کی انسپائریشن ہے. ان کو لگتا ہے کہ جہاں ہم جائیں نا تو ہم پوری کی پوری جو وہ پورا کے پورے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کے اوپر ہم حاوی آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو کہلائیں گے تمام کے تمام لوگ جن کو آپ ڈومیننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہیں انفلوئنسرز. یہ ہوتے ہیں اٹینشن سیکرز. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کیا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو اٹینشن ہے وہ ہمارے ہی اوپر رہے. اگلے 10 منٹ میں آپ یہ کانسیپٹ سمجھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں لیکچرز دوں. یہ اے آئی کا جو دور ہے نا، اس میں ہم کوئی بھی نہیں ہوتے آپ کو انفارمیشن دینے. کتنا کچھ تو پڑھا ہے میٹا کے اوپر، کتنا کچھ تو پڑھا ہے بارڈ کے اوپر، چیٹ جی پی ٹی، کچھ بھی نکال لیں آپ. لیکن آج کا دور کس چیز کا ہے کہ ہم پراپرلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میرا شوق ختم ہو گیا ہے کہ میرے سامنے 400-500 لوگ بیٹھے ہیں اور میں ان کو سنا رہا ہوں. یہ ہوتا تھا پہلے، یہ کچھ سالوں پہلے ہوتا تھا. اب دل کرتا ہے کہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوں، 5 لوگ بیٹھے ہوں، لیکن وہ بات سیکھ کرنا اس کو کیا کر دیں، امپلیمنٹ کر دیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نالج اور ایک ہوتا ہے، اس سے اگلا کیا ہوتا ہے، وزڈم. ہمارے لوگوں کے پاس نالج تو بہت ہے لیکن کیا نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے. معلومات اکٹھی کرنے کا ایک جنون ہے، یہ بھی سیکھ لوں، یہاں سے بھی لوگوں سے پتہ چل جائے. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں.
ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے کیسے کریں گے. ہم نے ایک بڑی لمبی جنگ لڑی ہے اس سسٹم کے ساتھ کہ وہ جو نالج ہے اس کو کس میں شفٹ کریں، وزڈم میں. عمر بن ہشام ایک ایسا کردار گزرا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا شخص اس پوری جگہ کے اوپر موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو نام کیا دیا، لقب کیا دیا، ابو جہل، جاہلوں کا باپ. مطلب اتنا پڑھا لکھا شخص کہ آخری وقت میں جب یہاں تلوار آئی ہے نا، اور اس وقت بھی اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی، لیکن اس نے تب بھی کہا کہ اپنے نبی کو یہ پیغام دینا کہ میں کل بھی اسلام کا بڑا دشمن تھا اور میں آج بھی اسلام کا اتنا ہی بڑا دشمن ہوں. یہ اس کی کیا تھی؟ یہ اس کی ایگو تھی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا نفع نہ ہو. یہ کاش ہماری سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم بھی وہ چاہیے جس کا کیا ہو، نفع ہو. ورنہ تو اللہ کے نبی نے ایسے علم سے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی ہے جس کا کیا نہ ہو، نفع نہ ہو. انشاءاللہ اس کے بعد جو میری کتاب آ رہی ہے وہ ہیومن بیہیویئرس کے اوپر ہی ہے. وہ اس کا تعلق ہی اس چیز کے ساتھ ہے کہ یہ تو ہو گیا مثبت والدین، یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن اب سوسائٹی کا کیا کریں. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ سرکمسٹینسز الگ الگ ہیں، ہر انسان ایک طریقے سے بیہیو کر نہیں سکتا، ہر انسان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے. لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ جاننا ہے کہ اگر آپ ریڈ ہے نا، 4 رنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریڈ، گرین، یلو اور بلو. بس یہ کویسچنئر فل کریں اور اس کے بعد پھر بے شک آپ کے لیے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے، اب آگے ہمیں بڑھنا کیسے. اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی سناؤں گا، پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو ہم اس کو ضرور ایڈریس کریں گے اور گیون ٹائم پہ انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. اچھا 4 رنگ، ریڈ کون سے لوگ تھے؟ ڈومیننٹ. اچھا یلو کون سے لوگ ہیں؟ جو انفلوئنسرز ہیں. میں نے یلو لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بے تحاشا مسائل بھی رہے، ان کے چہروں پہ ہنسی رہتی ہے. یہ بہت پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، بہت آپٹمسٹک ہوتے ہیں. لیکن 25,000 ٹیسٹ کرنے کے بعد صرف 5% لوگ ایسے نکلے ہیں جو یلو. لیکن ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ یہ ان کے وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، یہ کانسیپٹ سوٹ انالیسس یا اسکاٹ انالیسس کہہ لیں، اسٹرینتھ، چیلنجز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اس میں 2 انٹرنل فیکٹرز ہیں، یعنی کہ اسٹرینتھ اور ویکنیس آپ کا کیا ہے؟ انٹرنل فیکٹر ہے. اگر آپ نے اس کو پا لیا تو اگر اسٹرینتھ پا لی تو اس کو کس میں شفٹ کر دیں گے؟ اپرچونیٹیز میں. اگر ویکنیس پہ کام نہ کیا تو ساری زندگی کیا رہیں گے؟ تھریٹس رہیں گے. تو آج آپ نے اپنی شخصیت کو تو جان کے جانا ہے. اقبال کہتے تھے خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا تو کوئی چارہ نہیں. خودی اتنا بڑا سمندر ہے کہ کس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ابھی CTN میں ہم نے ایک سیشن کیا، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی، لیکن آج کا سیشن ان تمام لوگوں کے لیے دوبارہ سے ایک ڈفرینٹ اینگل سے آئے گا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کس طرح سے سیکھ. دو لوگ، اچھا ایک ہو گیا ڈومیننٹ، وہ ریڈ تھے. اس کے بعد سیکنڈ کون سے؟ انفلوئنسرز، یلو. اس کے بعد گرین لوگ ہیں جن کو وائٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیس میکر ہوتے ہیں. ان سے نو نہیں کہا جاتا. سب سے زیادہ پس رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ یہ لوگوں کو صرف کیا کرتے رہتے ہیں؟ خوش کرتے رہتے ہیں. ہاں، نو نہیں کہنا آتا، باؤنڈریز نہیں سیٹ کرنی آتے. لیکن پیپل سمارٹ ہیں، ریلیشن شپ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹاسک امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا، ٹھیک ہے. اور آخری جو ہیں وہ کون ہے؟ ہو دے آر لائک بلو، جو سوچتے بہت زیادہ ہے، ڈیپ تھاٹس ہیں بہت زیادہ. 12 سال کے بعد دعائیں کریں گے آپ اپنے بچوں کے لیے، وہ بدلیں گے نہیں، کیونکہ پہلے 12 سال میں بچہ جو کچھ بننا ہے، یہ پیغام تو ہم کئی سالوں سے لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ کرے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلے 6 سال کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد آخری موقع جو آپ کو ملے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ 12 سال. بچے نے ٹین ایج میں قدم رکھا نہیں، 13 سے 19 سال، اس کے بعد صرف دعائیں ہیں پھر، یا آپ کے ریسورسز بہت زیادہ لگیں گے، آپ اس کو بدل نہیں پائیں گے. میں نے جتنے سائیکالوجسٹ کو پڑھا ہے نا آج تک، امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ کچھ ایسا ہوگا، لیکن آپ کو بے تحاشا وسائل کا اور ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا، اور شاید تب بھی چانس نہیں ہوگا کہ آپ ان کو بہت زیادہ بدل پائیں. 0 to 3 years، 3 to 6 years، اور آخری سٹیج کون سا ہے؟ 6 سے 12 سال. اور یہ کون سی کلاسز ہیں؟ یہ گریڈ 5 تک کی کلاسز ہیں.
یہ لاسٹ جو ہمارا ٹائم بچتا ہے وہ 12 سال تک کا بچتا ہے. تو آج میں نے آپ کو ایک آسان ترین طریقہ یہ دیا ہے کہ آپ صرف 7 سوالوں کے بعد یہ جان پائیں گے کہ آپ ان میں سے کون سا رنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ ریڈ ہیں، آپ یلو ہیں، آپ بلو ہیں، یا چوتھا کلر میں نے آپ سے کون سا کہا. ٹھیک ہے، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیلف مینجمنٹ کا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، موبائل فون صرف آپ اپنا نکال لیں جہاں پر آپ ٹیکسٹ لکھیں گے نا. موبائل فون صرف آپ جو ہے وہ اپنا نکال لیں گے جس پہ آپ کا ٹیکسٹ ہوگا، اور اس میں آپ نے کوشچنز جو ہیں وہ لینا شروع. اچھا جی، واٹ از سیلف مینجمنٹ؟ 3 چیزوں پہ بات کرنی ہے ہم نے. ٹائم کو کیسے مینج کریں، اپنی انرجی کو کیسے مینج کریں، اور اپنے ریسورسز کو کیسے مینج کریں. آپ صرف اپنا موبائل فون نکال لیں جہاں پر آپ ٹیکسٹ لکھ پائیں گے، یا اپنا جو ڈائری ہے نا اس میں آپ وہ پوائنٹ لے لیجئے گا، اور اس کے بعد بس پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو ہم بات کریں گے سیلف اویئرنیس پر. پرسنل اور پروفیشنل گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنی انرجی، ریسورسز، ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، سیلف مینجمنٹ. اور سیلف ہیلپ کے اوپر بہت کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کے اندر سیلف اویئرنیس، ٹائم مینجمنٹ، ایموشنل مینجمنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں ان کوشچنس کے اوپر. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سوال جو آپ کو اوپر دیا گیا ہے اس کے نیچے 4 آپشنز ہیں. آپ نے ان میں سے زیادہ سوچنا نہیں ہے پلیز، کہ تعریف کس میں زیادہ ہوگی. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس پہ بیٹھ جائیں گے سوچنے کہ ہم اس میں سے وہ دیکھتے ہیں جس میں تعریف زیادہ ہوگی. پھر آپ نہیں جان پائیں گے اپنے آپ کو، پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ ڈو یو ڈو وین یو فیس اے ڈیفیکلٹ پرابلم. جب آپ کوئی ڈیفیکلٹ پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو 4 آپشنز ہیں. آپ اس پرابلم پہ اٹیک کرتے ہیں امیجیٹلی، یعنی کہ ایک دم سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو کے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا آپشن ہے ٹاک ٹو ادرس، دیٹ از بی. تیسرا ہے اوائڈ کرتے ہیں جتنا ہو سکے اس پرابلم کو، 3. اور اس کے بعد چوتھا ہے کہ آپ ڈیپ انالیسس کرتے ہیں اس پرابلم کو جو بھی ہوئی ہے. تو آپ ان میں سے ایک آپشن آپ نے کیا کر لینا ہے، سلیکٹ کر. ڈن. یہ ساری ٹریننگ، جتنے پرنسپلز بیٹھے ہیں، جتنے سی اوز بیٹھے ہیں کمپنی کے، جتنے ابھی ٹیچرز بیٹھے ہیں، آپ تمام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے شارٹ یہی ہوگا. آگے چلیں. آپ نے اپنا سلیکٹ کر لیا زیادہ سوچے بغیر. اوکے جی. واٹ ڈو یو ڈو ان سوشل سچویشن؟ آج ایک سوشل سچویشن ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. تو 4 آپشنز ہیں کہ جب کوئی سوشل سچویشن ہوتی ہے تو آپ کنورسیشن کو لیڈ کرتے ہیں، آپ جوکس کرتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے ہیں، آپ سی پر جاتے ہیں، دوسروں کو بہت غور سے سنتے ہیں، یا ڈی، آپ سب کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں خاموشی سے. اے، بی، سی اینڈ ڈی. سب سے آسان جو ایک سوال نامہ ہو سکتا ہے نا اپنے آپ کو جاننے کا، یہ وہی ہے. ویسے تو اتنے کم سوال نہیں ہونے چاہیے، تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جانا چاہیے، لیکن ٹائم شارٹ ہے، سب سی اوز ہیں، چیزوں کو سمجھ لیں گے. اوکے جی، ڈن. آگے بڑھیں. کر لیا آپ نے آپشن کیا لینا ہے، یا تو اے لیں گے یا بی. یہ دل تو نہیں کر رہا ہے کہ اے بھی لے لوں اور ڈی بھی؟ ایسے نہیں، ابھی بڑا کلیئر رہنا ہے. ویسے ہوتا ہے سم ٹائم، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیسی صورتحال ہے، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. اوکے، تیسرا سوال. وین یو ورک ود اے ٹیم، جب آپ ایک ٹیم کے ساتھ، آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ایموشنلی ہیلدی جنریشن. اس کے لیے ظاہر ہے لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ ایموشنلی بہت سٹیبل ہونا چاہیے، اور میں تو اس میں بہت سیکھ رہا ہوں ابھی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس کو سیکھتا ہی رہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یقین کریں اس کی جتنی ڈیپتھ میں جاتے رہیں گے نا اور دنیا آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی. سو وین یو ورک ود اے ٹیم، ہاؤ یو بیہیو. جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ پہلا آپشن، آپ ایز اے لیڈر چارج لے لیتے ہیں اس ٹیم کا. اے، گیو آئیڈیاز ٹو ادر پیپل اینڈ لیو دا ایگزیکیوشن آن دیم. آپ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو آئیڈیاز دے کے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب تم دیکھو کہ اس کو تم نے کس طرح سے کرنا ہے. تیسرا آپشن، لیٹس ادر لیڈ. میں نے نہیں کرنا یار، آپ ہی کرو اس کو. خاموش رہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. کب ہو رہی ہے بات؟ وین یو ورک ود اے ٹیم، ہاؤ یو بیہیو. اور چوتھا کیا ہے؟ پریفر ٹو ورک الون. آپ اکیلے رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا، سلیکشن ہو گئی. آگے چلیں.
चौथा सवाल, आप दोस्तों के साथ थे, अपनी टीम के साथ थे, एकदम से लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया, कोई आर्गुमेंट आ गया, तो अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहली ये, आप ही बेसिकली एग्रीमेंट की रीजन भी थे और आप उसमें बढ़ चढ़ के मजीद किरदार अदा कर रहे हैं। ए, ठीक है, यानी कि आप पीछे हटते नहीं हैं, आप कहते हैं आर्गुमेंट हुआ है तो बस फिर अब मुझे भी आर्गुमेंट इस पे करना है। सेकेंड, यू ट्राई टू बी अ पीस मेकर, कि अब आपकी कोशिश है कि बस थोड़ा सा अमन कायम हो जाए। तीसरा, आप टेंस फील करना शुरू कर देते हैं उस माहौल में, ठीक है, और थोड़ा सा साइड पर हो जाता है। एक तो आप टेंस फील कर रहे हैं और फिर आपने साइड हो गए, आपने अपने आप को उससे अलहदा कर लिया। और डी है कि आप काम रहते हैं लेकिन उस मसले के बारे में लोगों से फिर क्या शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस। डन? ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चनियर फिल करवाने के लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है सम टाइम, क्योंकि आपको ना उस क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा होता आपको जवाब क्या देना है, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है, इस पे तो आपको पहुंचना ही चाहिए। इससे अगला सवाल, पांचवा, और उसके बाद दो, और उसके बाद अपना अपना कलर लिख लेना, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें आगे नेक्स्ट करना क्या है। कि हम सीईओ हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ बैठे हैं जो अपनी कंपनीज चला रहे हैं, ठीक है, और कंपनीज किससे चलती हैं? लोगों से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा एक ही चीज़ की कमी रह गई है कि उसके अंदर क्या नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो इमोशन लेस है। जबकि जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो हमेशा हावी क्यों रहेगी? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जज्बात हैं। और डेनियल गोलमैन जो फाउंडर है ना इमोशनल क्वोशिएंट का, वो ये कहते हैं कि इन अ रियल सेंस वी हैव टू माइंड्स, वन दैट थिंक्स एंड वन दैट फील्स। वो किताब सामने लगी हुई है, बाद में देख लेना। वो ये जो फ्रेम लगे हुए हैं ना बुक्स के, मैं इनका ही स्टूडेंट हूँ, इन्हीं किताबों का, ठीक है। इनमें से काफ़ी किताबें मैंने रीड करने की कोशिश की। वहाँ डेनियल गोलमैन की किताब लगी हुई है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। तो वो कहते हैं इन अ रियल सेंस वी हैव टू माइंड्स, वन दैट थिंक्स एंड वन दैट फील्स। लेकिन हावी कौन है? सोचने वाला नहीं, महसूस करने वाला। तो हो गया आपने व्हाट यू वांट टू डू इन फ्री टाइम, क्या करना चाहते हैं फ्री टाइम में? लव टू डू कंपटीशन। कंपटीशन ये ऐसे है कि लूडो खेल ली, ठीक है, कोई गेम आपने पीएस पे लगा के आपका दिल करता है कि बस मैं कंपीट करता रहूं, ये एक वो कैटेगरी है। दूसरा ये है कि लुक फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। तीसरा है रिलैक्स विद योर लव्ड वंस। और चौथा कौन सा है? रीड एंड लर्न न्यू थिंग्स। आगे चलें, सिलेक्शन हो गई। ओके जी, नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड? आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको अब कंसल्ट करना है फीलिंग्स एंड काम डाउन योर फीलिंग्स, ये पहला ऑप्शन है। या अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ, ब्रेक ले लेंगे एक, या डिटेल्ड प्लान बनाएंगे, ये छठा सवाल, और उसका ऑप्शन आपने ले लिया होगा। लास्ट आखिरी सवाल, और उसके बाद अपना रंग लिख लें कि आप कौन हैं। ओके जी, क्या सबसे बड़ा गोल है आपकी लाइफ का? सबसे बड़ा गोल सक्सेसफुल हो जाना, लाइफ को एंजॉय करना, गेटिंग हेल्प एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों की भी मदद करना और दूसरों से मदद लेना, बल्कि लेने वाले नहीं है ये ज़्यादा, ये मदद करने वाले ही लोग हैं। और चौथा कौन सा है? परसू करना मज़ीद परफेक्शन को, कि मुझे और बेहतर होना है, मुझे और बेहतर काम करना है, मुझे और बेहतरी की। ये कब हो रहा है? ये बिगेस्ट गोल है आपका। ओके जी, डन विथ 7 क्वेश्चंस। ओके, तो अब आप में से जितने लोगों के एज हैं, जितने लोगों के बीज हैं, जितने टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 7। ओके, और उसके बाद आप स्कोरिंग के अकॉर्डिंगली देख लें, जिनके एज ज़्यादा आए हैं ना, एज वो रेड हैं, जिनके बीज ज़्यादा आए हैं वो येलो हैं, और जिनके सीज ज़्यादा आए हैं वो ग्रीन हैं, और जिनके डीज ज़्यादा आए हैं वो ब्लू। ओके जी, तो ए वाले कितने लोग हैं जिनके एज ज़्यादा? 3 हाथ खड़े हो गए हैं, 3 हाथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बीज कितने लोगों के? और सीज ये देखें ना, 60% हाथ खड़ा होने शुरू, एंड दे आर ऑल पीस लवर्स, है ना। और डी कौन है? कितने लोग हैं डी? अच्छा, मैं डी वालों के चेहरे देख लूँ ज़रा, कौन कौन है जी डी? अब ये चारों कौन है? अपना अपना रंग लिख लीजिएगा जो आ गया आपका, ठीक है। खबर आपका क्या है? बी, 5% लोग हैं। अच्छा, सी, डीज, ओके, एंड डीज। अपना कलर आपने चूज कर लिया है। अब इस सारी कहानी को सुनाने
کے ساتھ ساتھ اگلی بس اب ہماری اگلے 10 منٹ صرف ایک سٹوری ہے. بس یہ جان لیں کہ جو ریڈ لوگ ہیں وہ ڈرائیورز ہیں, وہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں, ہمیشہ لیڈ کرتا ہے. جو یلو ہیں وہ بڑے انسپائر کرتے ہیں, ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. جو گرین ہیں وہ کیا ہیں, وہ سپورٹر ہیں, اور جو بلو ہیں وہ کیا ہیں, وہ اینالسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اب تھامس کی کہانی سے آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اب سمجھنا بھی تو ہے کہ یہ ریڈ, بلو اور گرین اور ریڈ کیا ہیں. تو تھامس ایک 25 سال کا نوجوان ہے اور جس کو لوگوں سے انٹرویوز کرنا بہت پسند ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں عام لوگوں سے نہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ حاصل کر لیا زندگی میں اور جو ایکسپیرینسڈ ہیں, میں ان سے انٹرویو کروں. اور وہ پہنچ جاتے ہیں سٹر کے پاس. سٹر ایک کمپنی کے آنر ہیں اور ان کی ایج کتنی ہے, 60 سال. تھامس کی ایج کیا ہے, 25 سال. سٹر کی ایج کیا ہے, 60 ایئرز. کامیاب بزنس مین, اس نے بہت محنت سے اپنی ایک کمپنی بنائی ہے, لیکن آہستہ آہستہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سٹر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے لوگ تو بہت فضول ہیں, میری جو کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب فارغ ہیں, ان سے کوئی کام نہیں ہوتا, وہ اتنے زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں. یہ کون کہہ رہا ہے, سر. اور کہہ کس کو رہے ہیں, تھامس کو. اچھا, یہاں تک کہ اتنا ڈر کا ماحول ان کی کمپنی میں ہوتا ہے کہ کمپنی کے باہر 2 لائٹس لگا دی جاتی ہیں کہ جب ریڈ لائٹ جل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹر کہاں پر موجود ہے, آفس میں, تو ذرا تگڑے رہو. ٹھیک ہے, اور جب گرین لائٹ جلتی ہے تو اس وقت لوگ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. کمپنی میں اتنا ڈر کا ماحول ہے کہ کوئی بھی امپلائی نہ تو شکایت کرتا ہے اور صرف کیا کرتا ہے, تعریفیں, کہ واہ سر آپ کی تو کیا ہی بات ہے اور کیا زبردست کمپنی. لیکن وہ سب کس وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہوتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سٹر کا رسپانس کیا ہوگا. تھامس کو خیال آتا ہے کہ میں ایک سوال کروں کس سے, سٹر سے, کہ جو آپ اتنے زیادہ پرابلمز بتا رہے ہیں ان تمام ایڈیٹس کو ہائر کس نے کیا ہے. ان تمام اس نے ایڈیٹ کا ورڈ کیا. جب اتنی برائیاں سن لی تو اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اتنے زیادہ سٹوپڈ آپ نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, تو ان کو ہائر کس نے کیا. تو اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سٹر کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ بات کر رہا ہے کہ بیسیکلی سٹوپڈ وہ نہیں ہے بلکہ سٹوپڈ آپ. اب اس کو سننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے, اور اسے بغیر سنے ہی وہ میٹنگ یا انٹرویو کیا کر دیتا ہے, لیفٹ کر دیتا ہے. اور وہاں سے تھامس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے. خاموشی سے بیٹھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اب مجھے کام ہی کس کے اوپر کرنا ہے, ہیومن بیہیویئرس, کہ ایسا کیوں ہے. تھامس سوچنا شروع کرتا ہے, اور سوچنے کے بعد, بہت سوچنے کے بعد, بہت کچھ سیکھنے کے بعد, لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سٹر کے اندر کون سی سکل نہیں تھی. ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ہماری جو ایک دوسرے سے شکایات ہیں نا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا نہیں سمجھتے ہی نہیں. ہر انسان کو انفلوئنس کرنے کا, ہر انسان سے کام کروانے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کاش یہ لیڈرشپ کے تمام لوگ اور تمام وہ لوگ جن کے ساتھ میکسیمم لوگ کنیکٹ ہیں وہ یہ آئیڈیا سمجھ لیں. آج آپ سمجھ کے جائیں گے سارے بہترین لوگ ہیں, لیکن مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے, ہم ایک دوسرے کو پراپرلی کیا نہیں کر پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے. یہ سوچتا ہے, اور سوچنے کے بعد پیپل اسکل پہ کام. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ہیپی جو بندہ ہے نا, اس کا بھی ماسک اترے نا تو اندر سے وہ بھی سیڈ ہے. اور جو بہت زیادہ غصہ دکھا رہا ہے اس نے بھی اپنے اوپر کیا لیا ہوا ہے, ماسک لیا. یہ بالکل اس انین کی طرح ہے جو اپنے اوپر لیئرز لیتا ہے, لیکن اس کے چھلکے اتارو نا تو وہ اندر سے بالکل ریئل جو اس کا ایسنس ہے وہ چیز ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک نیچر ہوتی ہے اور ایک نرچرنگ ہوتی ہے. خرابی کہاں پر ہو رہی ہے, نرچرنگ میں, نیچر میں نہیں. ایپل کی نیچر کیا ہے, ایپل جوسی ہے, ایپل ریڈ ہے, ایپل سویٹ ہے, یہ اس کی کیا ہے,
نیچر، لیکن اس کو غلط جگہ کے اوپر اگایا جائے یا اس کو ٹھیک سے کیئر نہ کی جائے تو وہ نرچرنگ، کیونکہ ایپل کی کیا ہو گئی غلط، تو اینڈ ریزلٹ آپ کو کیا ملے گا، وہ ایپل بھی روٹن ہے. اور ہمارے بچوں کی نیچر بڑی کلاس کی ہے، لیکن غلطی کہاں پر ہو. تو ایک سلوگن سوچا کہ وائی ناٹ اس کو چینج کر دیں، ٹیچنگ اور بہت ہو گیا نا، سو وائی ناٹ نرچرنگ مائنڈ اینڈ سول، کہ ہم دماغ اور جذبات کی کیا کرنا شروع کر دیں، نرچرنگ کرنا شروع کر دیں، نرچر کریں. اب یہ نرچرنگ ٹیچرز کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، والدین کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، سم ٹائم سی اوز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو نرچر کیسے کرنا. ویسے جو دنیا میں سکلز ہے نا، اس میں ایک سکل ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو کیا کرو گے، نرچر. اچھا نرچرنگ ایسے نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. اپنے ریلیشن شپ کو نرچرنگ کرنے کے لیے آپ کو بڑا کچھ سوچنا پڑتا ہے. تو اسٹر کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس طرف نکل جاتے ہیں کہ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپ آف پرسنالٹیز، اور ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹاپک رکھیے گا ذہن میں آج کا کیا تھا، ریزنگ ہیلدی جنریشن. ہم نے ہیلدی جنریشن کو کیا کرنا ہے، ریز کرنا ہے. اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ پیرنٹس بھی انگیج ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی انگیج ہیں، اور بہت سے لوگ بھی انگیج ہیں. اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھ دیتا ہے جس کا نام ہے سراؤنڈیڈ بائی ایڈیٹس. پچھلے 1.5 سال سے اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، ابھی تک پڑھ نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا اصل. ٹھیک ہے، جتنا بات سمجھ گیا ہوں میں نے آپ کو وہ سنایا، بتایا. یہ وہ کتاب ہے جی، سراؤنڈیڈ بائی ایڈیٹس. ٹاپک دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ، سراؤنڈیڈ بائی ایڈیٹس. اور کلر کتنے بنے ہوئے ہیں، 4. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ریڈ ہیں، کچھ لوگ گرین ہیں، کچھ لوگ یلو ہیں، اور کچھ لوگ بلیو ہیں. مسئلہ لوگوں کے درمیان نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کو کیا نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے. اب انہوں نے کیا کیا، ایک کانسیپٹ دیا جس کو انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو، ہر سی او کو اپنی ٹیم کے لیے، ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کے لیے ایک پروفائلنگ سے گزرنا چاہیے، جس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا، ڈسک پروفائلنگ. ڈسک پروفائلنگ، ڈی اسٹینڈس فار ڈومیننٹ. یہ کون سے لوگ ہیں، ریڈ. اچھا سی اسٹینڈس فار کانشیس لوگ. یہ بہت ہی زیادہ چیزوں میں کھو جانے والے لوگ ہیں، لیکن یہ بڑے کام ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو سمجھ کے چلنے والے ہوتے ہیں. آگے ایس اسٹینڈس فار اسٹیڈینس، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھتے ہیں. اور آئی اسٹینڈس فار انفلوئنس. یہ ہے ڈسک پروفائلنگ، سب کی ہونی چاہیے، بچوں کی بھی ہونی چاہیے، بڑوں کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ سمجھ لیں ریڈ کون لوگ. تھامس کا ایک ہمسایا تھا جس کو گارڈنرنگ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. اس کو بالکل شوق نہیں تھا کہ میرے بھی باغ ہو اور اس کے اندر میں چیزوں کو کیئر کروں، لیکن تھامس کو بہت پسند تھی. تو جب اس نے اپنے محلے میں تھامس کے گارڈن کی تعریف ہوتے سنا تو اس کے اندر ایک چیز جاگ گئی، اور وہ کیا تھی، کمپٹیشن. کیونکہ ریڈ لوگوں کو کیا کرنا پسند ہے، کمپٹیشن. اور اس نے کیا کیا، وہ جاتا تھا اور جا کے بہت سے ابھی اس کو یہ پتہ ہی چلتا تھا نا، مذاق میں بھی کبھی تھامس کہتا تھا کہ آج میں یہ والے پلانٹ لے کر آؤں گا، تو وہ اس سے پہلے جا کے وہ پلانٹ لا کے اور اپنی جگہ پہ اس کو مینیج کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مقابلہ کرنا بہت پسند ہوتا ہے، ان کو چیزوں کو کیا کرنا بہت پسند ہوتا ہے، ڈومینیٹ کرنا بہت پسند. ان کے اندر یہ چیز بڑی خاص ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو امپاسبل کو کیا کر جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے ریڈ لوگوں کی سب سے خاص بات کیا پسند، ڈیسائسو ہوتا ہے. ان میں فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. یہ اگر مگر تگر اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. آپ یہ کہیں نا کہ اس میں بڑی برائی ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اس کا نیچر ہے کہ وہ مقابلہ کرتا ہے. ہم تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے سوچتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، اچھا میں نے جتنے لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے، میکسیمم جو لوگ بڑا کام کر رہے ہیں نا وہ ریڈ ہیں. وہ ریڈ ہیں کیونکہ ان کو شروع سے ہی کیا لینے کی عادت تھی، رسک لینا. اور جو رسک لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن ان کی ویکنس سن لیں، انہیں غصہ بہت آتا ہے، ان میں ایگو اس لیول کی ہوتی ہے، ان سے بچنا چاہیے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے، ریڈ ورسز گرین. یہ اس کو دبا دیتا ہے، گرین پرسنالٹی، یہ یلو کو بھی دبا دیتا ہے، یہ اس کے اوپر حاوی آ جاتا ہے. اس کو ہر چیز میں کنٹرول پسند ہے. لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کیونکہ ان کو رسک لینا بہت پسند ہے اور یہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کی ڈومیننس ہے. یہ کون لوگ ہیں، یہ ریڈ لوگ ہیں.
یہ ہے جی، یہ ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لیٹس ڈو اٹ ناؤ، اب بھی کرتے ہیں. جیسے کوئی آئیڈیا ملے گا نا تو کہیں گے چلو آج ہی کرتا ہے. یہ زیادہ سوچنے والے لوگ نہیں ہیں، اور یہ ایکسٹروورٹ نہیں ہیں، بلکہ کون سے لوگ ہیں؟ انٹروورٹ. زبردست قسم کے فاسٹر پیسڈ ہے ان کی، اور ٹاسک اورینٹیڈ ہے. اب پتہ ہے اسٹوپڈ کون سے لوگ ہو جاتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ریڈ بندہ ہے اس کو کام تیز کرنے کی عادت ہے، اس کو بہت تیز چلنے کی عادت ہے. اور وہ جو گرین ہے وہ کیا ہے؟ اس کی پیس کیا ہے؟ اس کی پیس سلو ہے. تو اب ایک ریڈ جلدی جلدی کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی کام کروانا چاہتا ہے، لیکن جو گرین ہے نا وہ ابھی کس چیز میں پھنسا ہوا ہے؟ اس کی کیونکہ سپیڈ کیا ہے؟ اس کی سپیڈ سلو ہے. تو اب ریڈ کے لیے گرین کون ہے؟ ایڈیٹ. اب ریڈ کے لیے گرین کیا ہے؟ ایڈیٹ. لیکن دوسری سچویشن، ریڈ آتا ہے اور ایک دم سے غصہ کرتا ہے اور اس کو لوگوں کی فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے. تو اب اس کس کو بول رہا ہے؟ گرین کو. تو اب گرین کے لیے ریڈ کیا ہے؟ ایڈیٹ. ہمارے لوگوں کو کوئی یہ لگا ہمارے یہاں پرابلم پتہ کیا ہے؟ لوگ دو لذت کا شکار ہو گئے. پہلی لذت اپنے اوپر ترس کھاؤ، اللہ نے ہمیں ایسا کیوں کر دیا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ نا ایک عجیب سی نا لذت بن گئی ہے لوگوں کی کہ اپنے مسائل کو ایسے ڈسکس کر کے نا انہیں مزہ آتا ہے. یہ ایک لذت ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو یہ لذت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑی دکھا کے، اپنا گھر دکھا کے ان کو ایک لذت ملتی ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. سو وی آر آل سراؤنڈیڈ بائی ایڈیٹس. یہ نہیں ہے کسی نے اس کور کو دیکھ کے یہ سمجھا کہ شاید میں ہی اچھا ہوں اور باقی سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ ایڈیٹس. ایسا نہیں ہے. اب دیکھو گرین کے لیے کون بن گیا ایڈیٹ؟ ریڈ. اور ریڈ کے لیے کون بن گیا ایڈیٹ؟ گرین. صرف فرق کس چیز کا آیا؟ سچویشن. یلوز، سوشل بٹرفلائز، کتنے لوگوں کا آیا تھا؟ یلو. انفلوئنسرز ہیں لوگ، ان سے نا انفلوئنس بڑی جلدی ہو جاتا. اٹینشن سیکر بھی بہت زبردست. یہ اس کا ایک اور دوست ہے تھامس کا، اس کی وائف اس کو چھوڑ گئی، اس کے اسکول سے بچوں کو نکال دیا گیا. بچوں کو کیا وجہ ہوگی وہ اس کو سمجھیں گے بعد میں، اس پرسنالٹیز کو. اس نے بڑی محنت کر کے ایک گاڑی لی پرانی سی، ہاں، اور اس کا ہو گیا ایکسیڈنٹ. اور تھامس نے اس کو فون کیا کہ بھائی سب خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ کہتا نہیں نقصان تو بڑا ہوا ہے. تو تھامس نے کہا تم بچ گئے ہو؟ کہتا کوئی نہیں، ایک طرف سے پوری گاڑی تباہ ہو گئی ہے، میں دوسری طرف سے باہر آ گیا تھا. نیکسٹ لیول کے آپٹمسٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کے چہروں پہ نا آپ کو دکھ نظر نہیں آتا، چاہے یہ جتنے مرضی پریشان ہوں، چاہے ان کے ساتھ جو بھی مسائل ہوں. یہ ہر چیز کو کیسے لیتا ہے؟ بہت آپٹمسٹ ہو، بہت لائیولی. لیکن اب میں آپ کو ان کی وہ بتا دیتا ہوں جو ایک خاص ان کی چیلنجز ہیں. یہ اٹینشن کو گریب کرنا چاہتا ہیں. یہ چاہتے ہیں جہاں میں جاؤں نا بس لوگ میرے بارے میں ہی بات کریں، مجھ سے ہی بات کریں. یہ ایک چیز ان کے اندر ہو سکتی ہے. اور یہ ٹاکٹیو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن باقی اوور آل ان کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وہ. اچھا ریڈ کیا کہہ رہا تھا؟ لیٹس ڈو اٹ ناؤ، ابھی کرتے ہیں. اور یلو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیٹس ڈو اٹ. کمال کے لوگ ہوتے ہیں سیلز میں. سیلز کے لیے تو یہ لوگ نا، دو لوگ میں آپ کو بتاؤں گا سیلز کے لیے کون ہے، اور دو لوگ میں آپ کو بتاؤں گا ریسرچ کے لیے کون ہے. غلط بندے کو غلط ٹاسک نہ دیں. ہاں آپ ایک دوسرے پہ کام کر کے اس کو محنت کر کے اگر آپ سمجھ لیں تو آپ اس میں سے کیا ہو سکتے ہیں؟ شفٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یلو کے اندر کیا چیز بڑی خاص ہے؟ فیلرز بہت زیادہ ہیں، ایکسٹروورٹ ہے، فاسٹر پیسڈ ہے، ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے. اب آ جاتے ہیں جی گرین. کتنے تھے گرین؟ شاہد صاحب ہاتھ کھڑا کریں، آپ بھی گرین ہی ہیں نا. ہاتھ نیچے کیا. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں بہت قریبی طرح سے جانتا بھی ہوں، اور ان کے سب کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ واقعی ہی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہتے ہیں. تھامس کا کولیگ، شدید سردی ہوتی ہے سویڈن میں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ سنڈے والے دن، سیٹرڈے نائٹ اس نے بہت کام کیا، ویکینڈ پہ بھی یہ آفس میں ہی رہا، اور یہ آفس میں لاک ہو گیا. اور قریب ترین گھر کس کا تھا؟ تھامس کا. تو اس نے تھامس کو کال کی
اور کال کر کے اس نے اپنی پرابلم نہیں بتائی. اس نے کہا تھامس کیسے ہو, سب ٹھیک ہے, اور کیا چل رہا ہے زندگی میں. حالانکہ وہ پھنسا ہوا ہے کہاں پر ہے, آفس میں. اچھا, ساری کہانی سنانے کے بعد تھامس نے کہا کہ میری نا گاڑی خراب ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کر لو, میری گاڑی میں یہ مسئلہ ہوا تھا تو میں نے یہ کر دیا تھا. اس نے اپنا پرابلم نہیں بتایا ابھی تک, ٹھیک ہے. اور اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ تھامس آپ کیا آفس آ سکتے ہو؟ تو تھامس نے کہا نہیں, کیونکہ میں تو کس کے ساتھ بزی ہوں, گاڑی کے ساتھ. اس نے فون بند کر دیا. کس نے؟ گرین نے. تھوڑی دیر کے بعد تھامس کو خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے مجھے کال کیوں کی تھی. تو تب جا کے اس نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میں اس طرح سے آفس کے اندر پھنس گیا. یہ لوگ ہیلپ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ ہیلپ لیتے نہیں ہیں. اور ابھی بھی میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا غلط پہچانا ہے. 60% لوگ ہمارے فیلرز ایسا ہی ہے, لوگوں کی مدد تو کر دیں گے لیکن اپنے رائٹ کے لیے بات نہیں کر پائیں گے. یہ ان کے ساتھ پرابلم ہے, یہ نو نہیں کہہ پاتے. کتنے لوگوں کو ابھی جو ڈی تھے, کون تھے یہ, سی تھے, ہاں, کتنے لوگ تھے ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے دوبارہ ایک بار. صرف رشتے نبھاتے ہیں, نو نہیں کہہ پا رہے ہوتے, نو کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا, میں نے دونوں طرح ٹیسٹ کیا ہے لوگوں کو. فنگر پرنٹ سے بھی وہ تو بالکل ہی کلیئر پتہ چل جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کویسچنیئر پہ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن ان کے ساتھ بھی پرابلمس ہیں. ان کے ساتھ پرابلمس کیا ہیں؟ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ نو نہیں کہہ پاتے, پہلا پرابلم. اور دوسرا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ جلدی فیصلہ نہیں کرتے. کہتے ہیں جیسے لائف چل رہی ہے نا, بس اس کو چلنے دو. اس صرف چیز کے اوپر آپ کام کر لیں تو یہ بہترین لوگ ہیں. سیلز بڑی کمال کی کرتے ہیں. ایک یہ چیلنجنگ کلائنٹ تھا ان کی کمپنی کا, تھامس کا, کسی سے ڈیل نہیں ہوتا تھا. تو اس کے پاس یہ دوست گئے اور ان کی ملاقات ہو گئی پارکنگ پہ, اور اس نے اس کلائنٹ کی نا گاڑی کی تعریف کر دی کہ آپ کی کار بڑی زبردست ہے, ونٹیج کار. حالانکہ اس بندے کو نا کاروں کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اس نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ کی کار جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور اس کے بعد وہ آپس میں دونوں کی بہت اسٹرانگ باؤنڈنگ ہو گئی. یہ بھی سیلز کے لیے بہت اچھے لوگ ہو, کیونکہ یہ گڈ کیا ہوتا ہے لسنر. ریڈ کو نہ رکھیں سیلز کے لیے, یہ سنیں گے ہی نہیں کسی کی بھی. یہ صرف کیا کریں گے, یہ اپنی سناتے رہیں گے. یا تو ان کو چینج کروائیں تھوڑا, یا تو وہ اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں. لیکن سیلز کے لیے یلو, اور دوسرے کون سے لوگ جو آپ کے گرین ہیں. اور آخری جو لوگ ہیں, اچھا یہ وہ گرین کی بات ہو رہی ہے. لیٹس ڈو اٹ ود کیئر, ٹھیک ہے. فیلرز ہوتے ہیں, سلور پیسٹ ہوتی ہے, اور رشتے نبھاتے رہتے ہیں. اور آخری جو ہیں جی وہ ہیں بلوز. ان کی انالیٹیکل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ ریسرچ میں کمال کے لوگ ہیں. یہ صرف ڈیٹا پہ کام کرنے والے لوگ. ان کا لیفٹ برین زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. ان کا رائٹ برین اتنا ڈومیننٹ نہیں ہوتا جتنا لیفٹ برین ڈومیننٹ. بیسیکلی جو دماغ ہے اس کے دو ہیمسفیئر ہیں, رائٹ اور لیفٹ. رائٹ جس کا زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ کریٹو ہے, لیکن اس کے نمبر اچھے نہیں آتے. اور لیفٹ جس کا زیادہ ڈومیننٹ ہے وہ کیا ہے, وہ نمبر سمارٹ بہت زیادہ ہے, انالیسز میں بہت اچھا ہے. تو ان کا بھی ایک کلائنٹ تھا, یہ وہ کلائنٹ تھا جس نے جب یہ میٹنگ کے لیے گئے, یہ ڈیل کلوز نہیں کرتا تھا. تو اس بندے نے 30 پیجز کی پوری رپورٹ بنائی, اس نے ریجیکٹ کر دی. کیا آپ کے پاس اور ڈیٹیلز ہیں؟ اس نے 65 پیجز کی رپورٹ بنائی. اس نے پھر کہا کہ کیا آپ کے پاس اور ڈیٹیلز ہیں اپنی پروڈکٹ کی؟ آخر میں یہ بندہ 300 پیجز کی رپورٹ بنا کے اس بندے کے, لیکن یہ اسی کے اندر تھا. یہ نہ ریڈ کر سکتا تھا, نہ یہ یلو کر سکتا تھا, اور نہ یہ گرین کر سکتا تھا. اور یہ ڈیل کلوز کر کے اٹھتا, کیونکہ یہ انالیسز کیا کر سکتا ہے, بہت اچھا کر سکتا ہے. لیٹس ڈو اٹ کریکٹلی. اچھا, کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے میرے اندر تو دو رنگوں کی خصوصیات ہیں, ہے نا؟ میکسیمم لوگ ایسا سمجھیں گے. تو ہمارے پاس ایک ایسا میکنزم موجود ہے کہ ہم آپ کو چاروں کے چاروں کلر آپ کی پرسنالٹی میں کتنے پرسنٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے ود دا ہیلپ آف ڈسک پروفائلنگ. ابھی الحمدللہ یہاں عامر بھائی موجود ہیں, بڑا کمال کا ایک انسٹیٹیوٹ, ٹرکش انٹرنیشنل, کرنل صاحب موجود ہیں. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر بچے کو ایڈمیشن کے وقت ہی پروفائل بنا دیا جائے کہ اصل میں یہ بچہ کس کلر کوڈ کا ہوگا,
اس سے کیا فائدہ ہوگا پرنسپلز کو؟ ایٹ لیسٹ ٹیچر جاننا شروع کر دیں گے کہ ہمیں کیا کام اور کس طرح سے کرنا ہے. اس سے کتنا زبردست ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. اور جو ہم ڈریم کیے بیٹھے ہیں نا تمام اسکولز کہ بچوں کی ایموشنل لرننگ پہ کام کریں، وہ کتابوں سے نہیں ہوگی، وہ اس چیز سے ہوگی. ہمیں ہر بچے کے بارے میں پتا ہو کہ کون سا بچہ کون سا ہوگا. دونوں طریقے موجود ہیں. چاہے تو آپ فنگر پرنٹ سکین کر لیں، اس سے تو بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوشچنئر پہ آنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ لوگ بائزڈ ہو جاتا ہے. اب 4 سال کا بچہ کہاں جواب دیتا رہے گا سوالوں کے، اس کو کیسے سمجھ آئے گی یہ بات؟ تو الحمدللہ دنیا کے تمام میکنزم ٹرائی کرنے کے بعد، تمام الگوریدم دیکھنے کے بعد، 25,000 رپورٹ بنانے کے بعد ہماری ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اللہ نے جو ایک اور طریقہ دیا ہے نا، جو نیچرل رجز کے اوپر بیس کرتا ہے آپ کے، یعنی کہ جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں. اب جتنے لوگوں نے ابھی یہاں پہ CD لیا ہے نا، ابھی میں آپ کو یہاں پہ ان کا ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا تو ان کا وہی کلر آئے گا جو اللہ نے ان کے فنگر پرنٹس کے اوپر رکھ دیا ہے. یہ سب سے ایڈوانس طریقہ ہے. کوشچنئرز میں لوگ بائسڈ ہو جاتے ہیں، بچہ تو ویسے ہی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. سو وائی ناٹ ہم ایک شارٹ کٹ کی طرف جائیں. ہم ہر بچے کی رائٹ اور لیفٹ تھم کو اسکین کر کے، اچھا ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ کیے، میں سارے ٹیسٹ سے گزرا، MBTI سے گزرا، ملٹیپل انٹیلیجنس سے گزرا، سب سے لیٹسٹ ہے بگ 5 تھیوری، اس سے گزرے. لیکن گزرنے کے بعد یہی پتہ چلا کہ 99% ایکوریسی آ رہی ہے صرف سکین کرنے کے بعد. اتنی بڑی دنیا ہے یہ. اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی بچے کا برین ڈیولپ کرنا شروع کیا، اس کے فنگر پرنٹ آنا شروع ہو گئے. اور جیسے ہی اس کا برین کمپلیٹ ہوا، اس کے فنگر پرنٹ کمپلیٹ ہو گئے. جس دن وہ اس دنیا میں آیا تو اس کے فنگر پرنٹ کمپلیٹ ہیں، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا اس کے فنگر پرنٹ چینج نہیں ہوں گے. یہ میں صرف ایک ایریا کی بات نہیں کر رہا ہوں، DMIT، جس میں ہم وہ فنگرز کو سکین کر کے ابھی الحمدللہ ہم اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. لیکن دنیا کا کوئی بھی ٹیسٹ آپ لے لیں، آخر میں آ کے آپ نے ادھر ہی پہنچنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ DMIT ہے. لیکن کسی طرح سے بھی تو اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. چاہے کوشچنئرز کی طرف چلے جائیں، جس کا دل نہیں کرتا کہ ہمیں اسکیننگ کی طرف نہیں آنا، تو آپ کس کی طرف چلے جاؤ؟ کوشچنئر. لیکن سوال نامہ فل کرانے کے لیے بھی ایک سائیکالوجسٹ چاہیے آپ کو. آپ ان سوالوں کا جواب پراپرلی سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ دینا کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ تھوڑا بائسڈ ہو جائیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا سیلف اویئرنیس کا، یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا. 2 قسم کی سیلف اویئرنیس چاہیے. انٹرنلی آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہو، اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسٹرنل سیلف اویئرنیس کیا ہے، لوگوں کا میرے بارے میں کیا سوچنا ہے. اب ایک جو آپ جانتے ہو نا اپنے بارے میں، وہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن اصل میں ایک کسی اور انسان نے آپ کو سوچنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے یا سوچا ہوا ہے. تو سیلف اویئرنیس 2 قسم کی ہے، ایک انٹرنل سیلف اویئرنیس اور دوسری ایکسٹرنل. صرف اس کے اوپر ہم کام کر لیں تو ہم ہیلدی جنریشن، ٹریگر پوائنٹ اپنے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈرائیور جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے نا اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے، کوئی چیک لائٹ تو نہیں آ گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایموشنز پہ پورا کیا رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں. تو اب آپ نے پورا کنٹرول لینا ہے اس اسٹیئرنگ کے اوپر. اسٹیئرنگ پہ کنٹرول یہ ہے کہ آپ اپنی ایموشنز کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے. میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ لوگ پہنچ جائیں گے. ہمارے یہاں بس ایک انیشیٹو لینا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا. یہ وہ ڈوئرز نہیں ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے نا کچھ، وہ ڈیسائسو ہوتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے پلس مائنس کیا ہیں، لیکن وہ اس کو فوراً ہی کیا کر جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کر جاتا ہے. تو یہ سارا کانسیپٹ کس کا ہے؟ سیلف اویئرنیس کا. ٹائم مینجمنٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹائم مینجمنٹ سے کیا، سیلف ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے. اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی ہیلتھ کو ٹائم دیں. مائنڈ فلنس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ضرور کریں. ٹھیک ہے، اپنے جذبات کو آپ کے دماغ سے زیادہ ایکچولی جو آپ کا جس کو مینیج کرنا ہے نا، وہ کس چیز کو مینیج کرنا ہے؟ جذبات. چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. پلیز اس کو صرف معلومات نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک نہ انفارمیشن ہمیں ملی ہے اور صرف معلومات ہے. اگر یہ علم آگے ٹرانسفر نہیں ہوتا، اس کی امپلیمنٹیشن، مجھے نہیں پتا کتنے لیڈرز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے بچوں کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنی ٹیم کو اس طرف سے گزارنا ہے تاکہ ہم بچوں کی کیا ڈیولپ کر سکیں.
ایموشنل ہیلتھ پہ کام کر سکیں. میں پیرنٹس کو ایک مشورہ ہمیشہ دیتا ہوں کہ بچے کے دماغ پہ کام کرنے سے زیادہ اس کے جذبات پہ کام کرنا ضروری ہے. آپ یقین کریں ذہین سے ذہین ترین لوگ کیونکہ اپنے ایموشنز کو نہ سمجھ پائے نہ مینج کر پائے تو وہ تباہی کی طرف گئے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کامیابی میں آئی کیو کا کردار نہیں ہے، کامیابی میں صرف ای کیو کا کردار. آپ ایموشنلی کتنے سٹیبل ہیں یہ چیز یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کتنے کامیاب ہوتا ہے. ورنہ دنیا بھری پڑی ہے ذہین اور ذہانت جیسے لوگوں سے کہ جن کی ذہانت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ایموشنز کو کیا نہیں کر پائے، کنٹرول نہیں کر. تو آپ اپنے آپ کو اور لوگوں کو سمجھنا شروع کریں. یہ جو اکثر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں تو صاف بات بولنے کا عادی ہوں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، یہ آپ اپنی اچھائی نہیں بتا رہے، یہ آپ اپنی برائی کو کور کرنے کی کوشش. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بہت صاف بات بول دیتے ہیں کہ لوگوں کو بری بھی لگے تو میں بول دیتا ہوں. دل آزاری کرنا سب سے خطرناک چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ہم اس کو سچ کے نام پہ کہہ رہے ہو. سچ بولنا اور ہے اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور ہے. اور آج کا بچہ ایموشنلی ڈیمیج ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. شاید میں ان 2-4 لوگوں کے میں شامل ہوں جن کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہر روز سفر کرنا ہوتا ہے، ہر روز نئے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. میں نے ہیومن بیہیویئرز کو بہت کلوزلی جا کے آبزرو کیا ہے اور اس کے بعد یہ فائنل یقین کریں میری تھاٹ یہ ہے کہ ہماری پوری قوم ایموشنلی ڈیمیج ہے. ورنہ اتنے ذہین لوگ ہیں ہماری قوم کے اندر، لیکن نہ ہم ان کو سمجھ پائے نہ ہی ہم ان سے پراپرلی کیا لے پائے، کام لے پائے. آپ ایک ٹیگ بٹھا لیں اپنے دماغ میں، خاص طور پہ اسکول لیڈرز، کہ ہم نے اپنے بچے کو پرابلم سالور بنانا ہے. پرابلم سالور وہ تب بنے گا جب وہ اپنے ایموشنز کو سمجھ لے گا. اس کا پورا میں ایک کمپلیٹ ریسورس لا رہا ہوں انشاءاللہ. 2 یا 3 ایکٹیویٹیز کے بعد آپ کے بچوں کے اندر، چاہے وہ کوڈنگ ہے، چاہے وہ روبوٹکس ہے، چاہے وہ ایموشنل ہیلتھ ہے، چاہے وہ اے کیو ہے. اے کیو اسٹینڈس فار ایڈورسٹی کوشنٹ. بچے میں جذبہ کتنا ہے کہ وہ جلدی ہار نہیں مانتا. اب ہمیں بچوں کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے؟ ای کیو ایموشنل کوشنٹ اور اے کیو ایڈورسٹی کوشنٹ. آئی کیو کی گیم ختم. آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹر موجود ہے، انگریزی نہیں بھی آتی آپ کسی بھی بندے کو ٹرانسلیٹ کر کے کورین میں بھی سمجھا سکتے ہو، لیکن اب مینیج کیا کرے گا، لیڈ کیا کرے گا؟ اب آئی کیو نہیں بلکہ ای کیو لیڈ کرے گا کہ آپ ایموشنلی کتنے زیادہ ڈیولپ ہیں. تو ایک ذہن میں آپ ایک بات لائیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو 4 ایموشن سمجھانے. ایک اینگری فیس ہوتا ہے، ایک ہیپی فیس ہوتا ہے، ایک کنفیوزڈ فیس ہوتا ہے، اور چوتھا کون سا ہوتا ہے؟ جو بہت ایکسائٹمنٹ والا فیس ہوتا ہے. ہم بچپن سے بچوں کے اوپر یہ کام کرنا شروع کریں اور اس کا ایک چیکنگ کرائٹیریا اسیسمنٹ اچھی کرنا شروع کر دیں. کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہ آئے، ایک ایسا ریسورس ہمارے پاس ہو جس کا کوئی ایگزام نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ ایک ڈریم ہے. دیکھیں میں نے اور قاسم بھائی نے 2 دن، ایک دن انہوں نے کمپلیٹ صبح 9 سے شام 4 بجے تک، اگلے دن پھر میں نے 9 سے 4 بجے تک، ہم نے 2 دن لگائے تھے. وہ پراپر ٹریننگ تھی جس میں ہم نے اپنے تمام کے تمام جو سننے والے تھے ان کے گروپ بنائے، ان سے خود سے ایکٹیویٹیز کروائیں، تب جا کے آپ کے سامنے چیزیں آتی ہیں. آج تو جسٹ ہم نے کیا کیا، یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن تھا کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے اور اب ہمیں ان چیزوں کی کیا ہے، ضرورت ہے. مائیں پریشان ہیں سب سے پہلے، فادر تو بہت ہی پریشان ہے کیونکہ ان کو بہت سی چیزوں، ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، اور بچہ ان سے زیادہ پریشان ہے. کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. ریڈ اور گرین ورسز گرین بڑا خطرناک کمبینیشن. ریڈ ورسز ریڈ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ہار کسی نے بھی نہیں ماننی. کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ ریڈ نے اگر کچھ غصے میں کہہ بھی دیا ہے نا، وہ اس کا نیچر ہے، اس کو بھی اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن وہ جو فیلر ہے نا گرین، وہ اس پوری بات کو اپنے دل سے لگا لیتا ہے بس. ٹھیک ہے جی. تو آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ یہی ہیلتھی جنریشن سیلف اویئرنیس کے حوالے سے تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ کافی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی. ریڈ کو یاد رکھیے گا، نیگیٹو فیڈ بیک جب بھی دینا ہے ہیلمٹ پہن کے دینا ہے. ٹھیک ہے، آخری بات یہی ہے کہ ریڈ نے اگر اپنے اوپر کام نہیں کیا ہوا اور وہ ریڈ ہے، تو اگر اس کو نیگیٹو فیڈ بیک دینا ہے تو پسلیوں کے اوپر بھی اور سر کے اوپر بھی کوئی نہ کیا لے لیں، چیڑ لے لیں. بلو کو جب کوئی نیگیٹو فیڈ بیک دینے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھیے گا، وہ اتنا ڈیپ آبزرور ہے نا کہ جو باتیں آپ اس کو بتا رہے ہیں وہ آپ سے بہت بہتر انداز میں وہ سب کچھ جانتا ہے.
ٹھیک ہے. گرین کو جب کوئی مشورہ دینے جائے نا، نیگیٹو فیڈ بیک کا، گرین کو جب کوئی مشورہ دینے جائے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو گرین ہے نا وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو نیگیٹو فیڈ بیک دے دیا نا کہ تم تو ایسے کرتے ہی نہیں، تمہیں تو ایسے کرنا چاہیے، وہ کہے گا یہ پکڑو میں نے کرنا ہی نہیں ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے. تو ان سارے لوگوں کو فیڈ بیک کیسے دینا ہے وہ سیکھیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنی ایموشنل کوشنٹ کو کیا کرنا پڑے گا، بڑھانا پڑے گا. تو یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ ہولسٹک ایجوکیشن کی گیم ہے. بچے کو ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی اور روحانی، اگر یہ 5 چیزوں پہ کام نہ کیا تو پھر تو شاید اسکول مت بھیجیں، پھر تو اسکول بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. سو دس از آل فرام مائی سائڈ.